لا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیں. محترم و معزز سامعین ذوی الاحترام، بزرگان قوم و ملت، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، مسلسل یہ مجالس، یہ نواخوانیاں، یہ جلوسوں میں ہماری شرکت، ان تمام اجر کا شہدادی عالمیان انشاءاللہ بہترین صلہ عطا فرمائے ہم سب کو. یہ مجالس ہماری ذمہ داری ہیں اور ہم کس پیمانے عشق کے مطابق ان مجالس کو برپا کر رہے ہیں، یہ ایک عظیم مسئلہ ہے. یہی مجالس بقائے دین کی ذمہ داری ہیں. یہی مجالس تخیلات انسانی کے عروج کی ذمہ داری ہیں. انسان کو ان چیزوں کی تہ دل سے، دل کے گہرائیوں سے عزت و احترام کے ساتھ ساتھ تعظیم و تکریم کے اس پیمانے کو اوپر لے جانا چاہیے کہ جہاں سے انسان کے رگ و پے کے اندر یہ مجلسیں ظہور پذیر ہونے لگیں. صرف جسمانی طریقے سے فرش اعضاء پر بیٹھ جانا یہ کمال شیعت نہیں ہے، بلکہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے کے بعد مجلسوں کو اپنے اندر اتار لے جانا یہ کمال شیعت ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. انہی تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس روئے کائنات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ارشاد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اسی اللہ نے تم میں سے امیین میں رسول بنا کر بھیجا، اور اس امیین میں جو رسول بن کر آیا ہے اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ تم تک قرآن کی تلاوت کی ذمہ داری کو اٹھائے، یعنی تم تک دین پہنچائے. دوسرا کام اس نبی کا یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفسوں کو پاک کرے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب تعلیم ہو جائے تمہاری تو پھر تمہیں حکمت کی چیزوں کو سکھائے. میرے عزیزوں،
میں اپنے نوجوان دوستوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے عرض کر دوں کہ حکمت الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے۔ اگر آپ اس آیت میں لفظوں کی نشست و برخاست کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسے لفظوں کو استعمال کیا ہے تو آپ سنیے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم یعنی قرآن کا علم دے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جب کتاب کا علم ہو جائے گا اس کے بعد حکمت دی جائے گی۔ اچھا ہم لوگ جو ہے وہ حکمت کو بہت ہی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، ذرا سا ہائی اسکول میں پہنچے کیا کہ اپنا دماغ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سا ایم اے پاس کیا ہوئے کہ اب بزرگوں کو جو ہے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کل عقل ہم ہی ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب نالج اور سب ایجوکیشن اور سب تعلیم ہماری ہی پاس آ گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ علم پہلے ہے اور حکمت بعد میں ہے، تجربہ بعد میں آتا ہے، مشاہدہ بعد میں آتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد زندگی کے تھپیڑوں کو کھاتا ہے، در در پھرتا ہے، تب جا کر کہیں جو ہے وہ تجربہ آتا ہے۔ تو مشاہدہ الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہے۔ حکمت عمر گزارنے کے بعد آتی ہے، علم پڑھنے کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج کے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نہ بزرگ جو ہے وہ نوجوانوں کو منظر بھائی سمجھ پا رہے ہیں اور نہ نوجوان اپنے بزرگوں کو سمجھ پا رہا ہے۔ یہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں جا کر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھنے لگا، یہ نوجوان جو کالج میں جا کر تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے بزرگوں کو ان پڑھ سمجھنے لگا، یہ ذرا سا ایم اے اور بی ایڈ اور ایم ٹیک اور ایم بی اے کیا کر لیتا ہے کہ اس کے بعد اپنے خاندان والے بزرگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ صاحب کیا کہنا، ارے ابا حضور تو بس ٹھیک ہے اور دادا تو ہمارے بس ایسے ہی تھے، ہے نا۔ یہ میں آپ کو اپنے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں۔ کہاں چلے گئے صاحب؟ لکھنؤ یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ بامبے یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، دلی سے پڑھ رہے ہیں، جامعہ چلے گئے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے ہیں، اور ذرا سا ترقی کر کے لندن چلے گئے۔ کہیں بھی چلے جاؤ بغیر بزرگوں کے ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ مگر میں ظاہر سی بات ہے کہ خطیب ہوں تو میں صرف بزرگوں کی ہی باتوں کو تھوڑی ہی رکھوں گا۔ بھائی ہم عدالت پسند لوگ ہیں، اگر ہم بات کریں گے تو پھر عدل کے مطابق کریں گے۔ میں نے کہا کہ کمیونیکیشن گیپ نے ہمیں جوانوں کو سمجھنے کے اندر مشکل کر دیا اور جوانوں کو بزرگوں کو سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا۔ چونکہ ہم بزرگ ہیں، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ زمانہ چلا گیا جب ہم یہاں سے نکلتے تھے تو 5 کلو گاؤں ٹہل کے چلے آتے تھے۔ اب آپ مجھ جیسے نوجوان لڑکے سے یہ کہیے، ہم تو 10 کلومیٹر چل جاتے تھے، اب تم آدھے کلومیٹر میں تھک جاتے ہو۔ نہیں، وہ زمانے میں بائک تھی ہی نہیں، کسی کے پاس صاحب راجدوت ہوتی تھی تو وہ گاؤں کا سب سے امیر ہوتا تھا، باقی سب کے سب لوگ تو پیدل ہی چلتے تھے، تو وہ تو ہماری مجبوری تھی کہ ہم پیدل چل رہے تھے۔ آج ہر جوان کے پاس بائک ہے، آپ اس سے یہ کیوں توقع لگاتے ہیں کہ وہ 5 کلومیٹر پیدل چلے؟ ہماری توقعات بھی تو غلط ہیں۔ جب ہماری توقعات غلط ہیں، ہم نے اپنے جوان کو، اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو نہیں سمجھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہر چیز میں آپ اسے ڈانٹیے گا تو پھر ایک مقام کے اوپر یہ آ جائے گا، دادا آپ کو کچھ سمجھی میں نہیں آتا، ابا آپ نے کیا کیا ہے؟ اب جب پلٹ کے وہ یہ کہہ دے گا تو پھر آپ منہ سکوڑ کے مولوی صاحب کے پاس آ جائیے گا، مولوی صاحب لڑکوا بہت بدتمیز ہو گیا، ایک تو تعویذ لکھیے۔ یہ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے ہمارا بچہ ہم سے؟ اس کی وجہ ہم اور آپ خود ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس تک پہنچا ہی نہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اس تک پہنچا ہی نہیں، آپ یقین جانیے بہت سے بزرگ ایسے ہیں
سلام ہے ان بزرگوں کو، ان والدین کو، ان ماں باپ کو کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا علم تازہ تازہ ہے، ہم پڑھ کر نئے نئے آئے ہیں، آپ نے بوسیدہ علم پڑھا ہے، آپ نے پہلے کا علم حاصل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس تجربہ ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے زندگی کے تھپیڑے کھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں، آپ نے ہزار بار دھوکہ کھایا ہے، آپ مجھے یہ سمجھا سکتے ہیں فلانے سے کبھی ادھار نہیں لینا، نہیں تو کچن تک مانگنے کے لیے چلے آئیں گے۔ آپ یہ مجھے بتا دیجئے گا، آپ یہ بھی بتا دیجئے گا بیٹا ان کے دکان پہ نہ بیٹھا کرو، وگرنہ 4 دن کے بعد 5ویں دن تم سے لڑائی ہو جائے گی۔ آپ یہ سب بتا سکتے ہیں، آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر مجھے بھی تو سمجھیں بھائی وہ جہاں آپ پہلے بیٹھتے تھے، آپ سے اور اس کے ابا سے لڑائی ہو جاتی تھی، مگر اس کا لڑکا تو میرا دوست ہے، اس کا لڑکا تو میری یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا ہے، آپ یہ پریشر کیوں کر رہے ہیں کہ وہ تو بہت لڑاکو ہے نہ لڑا کرو؟ نہیں میرے عزیزوں، ابا لڑاکو تھے، بیٹا لڑاکو نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ تو میں اپنے بزرگوں سے صرف ایک چیز کی التماس کروں گا کہ اپنے اولاد سے بات کرنا سیکھیں، اپنے اولاد سے مشورہ کرنا سیکھیں۔ اگر مشورہ نہیں کریں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کھیت کون والے روڈ کے اوپر ہے، باغ کون والے روڈ کے اوپر ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں سے مشورہ نہیں کرتے، آپ تاریخ جا کے دیکھ لیں انسانیت کی، وہ تباہ و برباد ہو گئے ان کی اولادیں۔ جب ہم اپنے جاؤ جلالی میں ہیں، ہم اپنے پوسے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہماری دنیا الگ ہے، 10 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بچہ آ بھی جاتا ہے تو اسے بھگا دیا جاتا ہے، جاؤ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ بیٹھ کے سننا چاہتا ہے کہ نانا شریف جو ہے کس طریقے سے لفظوں کی نشست و برخاست کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، کیسے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بھی تو مطمئن نظر کو سمجھیے۔ ہم جیسا جوان اگر کہیں بزرگوں کے اندر بیٹھے گا، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، تو میں ان کا چہرہ تھوڑا ہی دیکھنے جاؤں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ یہ لوگ کس پیمانے کی گفتگو کر رہے ہیں، علمی صلاحیتیں ان کی کیا ہیں۔ یہ ہر بات میں آپ یقین جانیے، جب میں اپنے نانا مرحوم ڈاکٹر ناطق صاحب کے مطب پہ ہم لوگ ایسے ہی جاتے تھے، یعنی ہمارا گھر دور تھا 1 کلومیٹر، اور میرے نانا کا جو مطب تھا وہ سرائے میر کے مہیشی خانے کے اوپر تھا۔ مہیشی خانہ ایک بہت ہی سرائے میر کا مشہور علاقہ ہے، بالکل مین روڈ، لبے روڈ۔ میرے نانا کی وہاں دکان تھی۔ 5 بجتا تھا تو خاص کر جاتے تھے اس لیے جاگ کر کہ اب وہاں محفل جم گئی ہوگی، اس لیے کہ 5 ساڑھے 5 کے بیچ سرائے میر کے جتنے شعراء ہوتے تھے وہ ہمارے نانا کے مطب کے اوپر آپ کو مل جائیں گے، چاہے جہیں بھی ہو، کہیں کے بھی ہوں۔ 5 سے ساڑھے 5 کے بیچ میں ہمارے نانا کے مطب پہ اوپر رہتے تھے، چائے چلتی صاحب، کبھی کبھی تو ہم لوگ چائے کے لالچ میں جاتے تھے، مل جائے بزرگوں کا نظر عنایت ہو جائے، بچ جائے تو صاحب مل جاتی تھی، نہیں تو کونے میں اسٹول کے اوپر سب کرسی کے اوپر بیٹھتا تھا، زبردستی دوسرے دکان سے اسٹول لے کے آتے تھے، بیٹھ جاتے تو کونے میں کہ نانا نہ دیکھیں، نانا نہ دیکھیں تو ٹھیک ہے، بازی اور بزرگ دیکھ لے تو چلے گا، مگر نانا دیکھ لیتے تھے تو اٹھا دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ میری سوچ دوسری تھی، میرے تھاٹ دوسرے تھے، میرے احساسات دوسرے تھے، میں تو یہ دیکھنے جاتا تھا کیا قسم خدا کے بزرگ تھے، یعنی لفظوں کے اوپر شاعری ہوتی تھی۔ ادھر آپ نے کہا ناطق صاحب وہ چاند، انہوں نے گڑام سے جو ہے وہ چاند کے اوپر شعر سنایا۔ مندر بھائی آپ نے کہا ہاتھ، تب تک دوسرے نے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ میر تقی میر کا شعر سنایا، اپنا تو چھوڑیے میر تقی میر کا شعر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ، تب تک انہوں نے غالب کا شعر آنکھ کے اوپر سنایا۔ کیا کمال کی علمیت تھی قسم خدا کی، کیا کمال کی صلاحیتیں تھی، کیا شوق شعر و شاعری تھی۔ آج ہم اس پیمانے کے اوپر جا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہمیں تو بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم بہترین انگلش بول رہے ہیں، ہمیں تو بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم بہترین فارسی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بڑا دکھ یہ ہے کہ آج کی اس سرکار میں ہم ہندی کا اخبار ضرور پڑھ رہے ہیں تاکہ آگے کام آ جائے، مگر ہم یہ کام میں نہیں آ رہے ہیں کہ اپنی مادری زبان چھوڑ کر ہم سب کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہماری شب بیداریوں کی ہولڈنگ بھی ہندیوں میں لگتی ہیں،
لائبریریاں دیکھیں منظر بھائی صحیح کر، لائبریریاں اردو کی جو ہے وہ خاک اڑ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، موبائل نے بہت فائدہ کیا ہے مگر اس سے زیادہ نقصان کیا ہے۔ یہ نوجوان اگر کتابوں کو پلٹنا سیکھ لیں، موبائل بہت آسان چیز ہے۔ آپ نے تابش صاحب سرچ کیا، میں جتنا ہوں سمٹ کر آ جاؤں گا آپ کے سامنے، مگر منظر بھائی نہیں آئیں گے، جلال بھائی نہیں آئیں گے، محمود صاحب نہیں آئیں گے، شباب بھائی نہیں آئیں گے۔ مگر کتاب کا یہ قسم خدا کی عجیب فلسفہ ہے کہ آپ تابش ڈھونڈیے گا تو آپ کو اگلے پیج پہ منظر بھی مل جائے گا، آپ کو دوسرے پیج پہ جو ہے محمود صاحب بھی مل جائیں گے، آپ کو تیسرے پیج پہ جو ہے جلال صاحب بھی مل جائیں گے، آپ کے چوتھے پیج پہ ڈاکٹر صاحب بھی مل جائیں گے، پانچویں پیج کے اوپر شباب بھائی بھی مل جائیں گے۔ یعنی آپ نے علم حاصل کرنے کی ارادے سے صرف ایک آدمی کو چلے تھے، مگر آپ کو کتاب نے کتنے لوگوں کا علم دیا؟ 5 لوگوں کا علم۔ تو جو چیز کتاب کے اندر ہے وہ موبائل کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ یہ بزرگان دین، ہمارے بزرگ، یہ نوجوان دوستوں کو سننا شروع کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں۔ یہ دوریاں ہمیں نقصان پہنچائیں گی، یہ دوریاں ہمیں دوسرے راستے کے اوپر لے جائیں گے۔ وہ اس خاندان کے لوگ یا بزرگان کہ جو اپنے نوجوانوں کے ساتھ اپنے خاندان کے نہیں بیٹھتے ہیں، پھر یقین جانیے وہی نوجوان باغی ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں، جو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بیٹا باغی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اس کے دوست بن کے اسے گمراہ کریں، آپ اس کے دوست بن کے اس کو اچھا کر دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، اللہ نے جہاں فطرت کے اندر غم رکھا ہے، وہیں فطرت کے اندر منظر بھائی خوشی بھی رکھا ہے۔ یہ انسان کبھی کبھی الگ ہی چیزوں کے اوپر، نہ کسی سے جھگڑا ہوا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہوئی ہے، نہ بیوی سے کوئی موئی توتو ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مگر آپ یقین کے ساتھ دیکھیے کبھی کبھی ہمارا دل یوں ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا صاحب لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ایسی ہی خوشی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جذبہ غم اور جذبہ مسرت و فرحت ہے، یہ اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تو پھر دقتیں ہمارے درپیش ہوں گی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں تو پھر عرض کروں آپ کے سامنے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جذبہ غم کا ہے، یہ بھی ہمارے سینے کے اندر ہے، یہ جو جذبہ فرحت کا ہے یہ بھی ہمارے سینے کے اندر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کیا عرض کرنے جا رہا ہوں، کاش کہ میں اپنے بزرگوں تک اپنی یہ بات پہنچا لے جاؤں۔ میرے عزیزوں، ان دونوں جذبوں کے لیے، ظہیر بھائی، ان دونوں جذبوں کے لیے ہمیں سہارے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اوپر غم ہو اور اگر کسی نے ہمارے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے تو پھر آپ یقین جانیے، اگر اس نے ہمارے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس پھر کائنات ایک طرف اور وہ جس نے ہاتھ رکھا ہے وہ ایک طرف۔ مان لیجیے آپ میری بات، کائنات ایک طرف اور جس بزرگ نے میرے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال، میرے بیٹے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر مقام کے اوپر، بس تم صحیح رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں پورے خاندان سے لڑ لوں گا مگر تمہارا صحیح ہونا صحیح ہے، میں پورے شہر سے لڑ لوں گا مگر تم حق پہ رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ وہ نوجوان کہ جس کے کاندھے کے اوپر اس کے بزرگ نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب وہ اس بزرگ کو کبھی بھولے گا نہیں، زندگی میں ہی نہیں، مرنے کے بعد لوگوں سے پکڑ پکڑ کے کہے گا ارے بھیا اچھن بھائی بہت اچھے تھے، اچھن چچا کا کیا کہنا، ارے آپ ہمارے دادا کو نہیں جانتے ہیں، کتنے جلالی آدمی تھے۔ یہ کون ہے جو اس کو بیان کروا رہا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں وہ لگی ہوئی چیز ہے، اس کے دل میں وہ لگی ہوئی چیز ہے کہ جو آپ کو زندہ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب غم میں آپ ساتھ دیتے ہیں تو بھی آپ کو یاد رکھا جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے خوشی، دوسری چیز ہے فرحت۔ دیکھیے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم بھی جوان تھے، ہم کا مطلب آپ، میں تو ابھی یہاں ہی ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ تو کبھی آپ بھی جوان تھے۔ تو یہ ٹائم پاس کا منظر بھائی زندگی میں رول بہت اہم ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹائم پاس کر رہا ہے لڑکا،
وہاں بیٹھ کے چوراہے کے اوپر اور گمتی کے اوپر، ٹھیک ہے غلط راستوں کا نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے غلط جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر ٹائم پاس بھی تو کوئی چیز ہے۔ کتنا پڑھے گا لڑکا؟ 11 گھنٹہ، 13 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، اس کے بعد تو آپ اسے دا کپل شرما شو دیکھنے دیجئے نا، تھوڑا سا ہنسنے دیجئے۔ اب یا تو آپ اتنی باصلاحیت ہو جائیے، میں یہی کہہ رہا ہوں، جب ہم بزرگوں کے ساتھ ہمارے بزرگ نوجوانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر جا کر وہ گومتیوں کے اوپر بیٹھے گا۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارا بیٹا گومتی کے اوپر جا کے کیوں بیٹھ رہا ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارا بیٹا نہر کے کنارے جا کے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ کیوں بیٹھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول اس طریقے سے نہیں بنایا ہے کہ جہاں ہمارا بچہ ہم سے ہنسی خوشی بات کر سکے۔ ہم تو ہمیشہ صاحب ابا حضور ہیں جلال عالم میں، محمد جلال الدین اکبر کے غصے میں رہتے ہیں۔ اب بیچارہ بیٹا نیا نیا ٹیکنالوجی کا پیداوار، یہ بیچارہ سب کو دوست ہی سمجھتا ہے، دادا کو بھی دوست سمجھ رہا ہے، ابا حضور کو بھی دوست سمجھ رہا ہے۔ اب ماحول یہ والا ہے، اب سمجھیں وہ والا دور دوسرا تھا، جب دادا بیٹھے ہوئے ہیں تو 80 سال کا بیٹا جو ہے وہ کنارے سے چلا جاتا تھا۔ اب نہیں ہے، اب تھوڑا سا ہمیں بھی بدلنا ہے اور نوجوانوں کو بھی بدلنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صرف میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں تو جا کے ٹائم پاس کرے گا۔ اب وہ ٹائم پاس دریا کے کنارے ہو جائے، بگڑے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ ہو جائے، خاندان کے گمراہ دوستوں کے ساتھ ہو جائے، یا کہیں چارپائیوں کے اوپر باغ کے اندر ہو جائے، اسے ٹائم پاس کرنا ہے۔ اب وہ ٹائم پاس آپ کو طے کرنا ہے کہ محلے کے غلط لڑکوں کے ساتھ کروایا جائے، گومتی پہ بیٹھ کے کروایا جائے، یا آپ اپنے بچے کا ٹائم اپنے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عرض کروں میں اپنے بزرگوں سے کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ اب شفقت سے آئیں۔ اب وہ بادشاہی دور ختم ہو چکا ہے۔ آج کی جنریشن ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ آپ کہیے کہ میں اسی طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ پہلے تھا صاحب 9:05، پوری توجہ سنیے، 9 مندر بھائی 5 منٹ میں میں آ جاؤں گا۔ ہمارے بزرگ 9:04 ہوتا تھا کہ دروازے کے اوپر آ جاتے تھے۔ آج کی طالب علم سے، آج کے بچے سے آپ وعدہ کیے کب آؤ گے؟ اب مول صاحب 9 بجے آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح کا 9 بجا، 9:30 بجا، اب مولوی صاحب اپنے پیجامے باہر ہو رہے ہیں۔ 9 بجے کا وعدہ کیا تھا، بدتمیز کہیں کا نالائق، 9:30 ہو گیا ابھی تک نہیں آیا، 10 بج گیا صاحب۔ مندر بھائی کتنا بج گیا؟ 10 بج گیا۔ طالب علم ہے کہ آنا ہی نہیں چاہتا۔ اب وہ کسی طریقے سے 11 بجے آیا، مولوی صاحب نے گھڑی دیکھ رہا ہو، بدتمیز کہیں کے مردود۔ ارے مولوی صاحب کیا کرے، وہ راستے میں جو ہے تھوڑا سا مندر بھائی مل گئے تھے، وہ اپنا جو ویڈیو دکھانے لگے، اسی میں وقت ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چائے پی کے جائیے مولانا۔ اچھا صاحب اب دیکھیے، اب ہمارا کیا عالم تھا؟ پہلے ہم اصول پسند تھے، پہلے ہم اصول پسند تھے۔ یہاں بیٹھنا ہے تو پھر وہیں بیٹھیں گے صاحب، ادھر نہیں بیٹھیں گے۔ مسجدوں کے اندر بھی جگہیں مخصوص ہو جاتی تھی، یہ کس کی جگہ؟ یہ فلانے صاحب کی جگہ ہے، اب جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک کوئی صاحب بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ سب تھا، مگر آج کا زمانہ دوسرا ہو گیا ہے، آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ آج بچے باہر جا کر علم حاصل کر صلاحیتیں لیاقت لے کر اپنے آپ کو نہ جانے جو بھی سمجھتے ہوں۔ میں تو دونوں پلوں سے گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نہ میں بہت زیادہ جوانوں کے ساتھ ہوں، نہ میں بہت زیادہ بزرگوں کے ساتھ ہوں۔ میں تو ایک کمیونیکیشن، میں تو ایک درمیان میں، صرف آپ یقین جانیے ترازو میں اس درمیانی والے ریڑھ کے طریقے سے ہوں کہ جو دونوں کو ملاتی ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا سیکھو، ان سے بھاگو نہیں۔ ان سے بھاگو گے تو پھر اپنے شجروں تک کو بھول جاؤ گے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اپنے پچھلے گزرے ہوئے تمام قصے جات آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ تہذیب و ثقافت کے منارے ہیں یہ بزرگان، اور میں بزرگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے نوجوانوں کو بٹھا لیں،
توہین نہیں محسوس کریے آپ۔ یہ آپ کے آج کے دور میں اگر آپ کے ساتھ نوجوان بیٹھ رہا ہے تو آپ صاحب عزت ہیں، آپ یقین جانیے۔ وگرنہ آج کا نوجوان کسی کو آج کی زبان میں کہوں کہ سٹیلتا وہ ٹیلتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کو تکریم دیں۔ اگر یہ بغیر بہت پڑھ لینے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، آپ یقین جانیں۔ اس کو آپ لوگ یعنی میرے نوجوان دوست جو ہے وہ اپنے دماغوں کے اندر بسا لیں، بہت پڑھ لینے سے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل 110% صحیح ہے۔ الہ آباد میں، لکھنؤ میں، دہلی میں ایسے لڑکے ہیں تیاری کرنے والے کہ جو دن و رات پڑھتے ہیں اور پوری کتابیں یاد ہیں صاحب۔ IAS WIAS کا سلیبس کور کر لینا جلال بھائی کوئی بہت ہی معمولی چیز نہیں ہے، 24 گھنٹہ پڑھیے گا کم ہے۔ یعنی پھر آپ کو گھر دوار خاندان 4 سال چھوڑ دینا ہے، کوئی محرم نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی مرنا نہیں، کوئی جینا نہیں، کوئی شادی نہیں، لڑکے چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں۔ اب پورا سلیبس جو ہے وہ لڑکوں کو یاد ہے۔ میں گیا نیا الہ آباد، مجھے اتنی تمیز نہیں، فرما بردار ہوں، اپنے والدین کا کہنا ماننے والا ہوں۔ 1 سال میں نے تیاری کیا، اب مجھے تیاری کون کرا رہا ہے؟ وہ جو پوری کتاب پیے ہوئے، 4 ٹائم دے چکا ہے وہ IAS کا، نہیں ہوا، پری نکال لیا، مینس نکال لیا، انٹرویو میں چھٹ گئے صاحب۔ بہت قابل ہیں، بے پناہ لیاقت ہے، پورے یونیورسٹی میں ان کا شور ہے کہ صاحب ان سے پڑھا تابس صاحب سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، مگر 4 ٹائم دے چکے ہیں اور ہر ٹائم میں انٹرویو تک پہنچے ہیں، انٹرویو نہیں نکال پا رہے ہیں جلال بھائی۔ میں پہنچا نیا، پہلا سال میرا، ان سے پوچھ کے بھائی اچھا یہ کیسے ہوگا، بھائی یہ کیسے ہوگا، بھائی یہ کیسے ہوگا، میں نے پری نکال دیا صاحب پوچھ کے۔ 5 مہینہ پھر گزرا، اس کے بعد جو ہے ریٹن پیپر ہونا تھا، بڑی محنت سے ادھر ادھر کر کے 10 گھنٹہ 20 گھنٹہ محنت کر کے انہی اپنے سینئروں سے پوچھ کر پھر میں نے ریٹن بھی نکال دیا۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیے، وہ کہ جو 10 سال سے IAS کی تیاری کر رہے تھے، انٹرویو بیٹ نہیں کر پا رہے تھے، میں گیا میں نے دوسری سال میں قبلہ انٹرویو بیٹ کر دیا۔ میرے پاس لیاقت زیادہ ہے، میرے پاس صلاحیت زیادہ ہے، میرے پاس ایجوکیشن زیادہ ہے کہ وہ جو 10 سال سے تیاری کر رہے ہیں ان کے پاس ہے۔ مندر بتائیے کس کے پاس ہے زیادہ؟ جو 10 سال سے تیاری کر رہا ہے اس کے پاس ہے۔ میں نے اسی سے پوچھ کے نکالا ہے، مگر اللہ اکبر وہ اس لیے نہیں نکال پا رہا ہے کہ وہ کبھی اپنے والدین کی خیر و خیریت نہیں رہتا، وہ اس لیے نہیں نکال پاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ چکا ہے، وہ اس لیے نہیں نکال پاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پناہ قابل سمجھنے لگے، وہ اس لیے نہیں نکال پا رہا ہے کہ وہ اب اطاعت والدین کرتا ہی نہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے پری نکالنے کے بعد اب تو میں IAS ہو گیا ہوں، وہ ریٹن نکالنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب تو ہم صاحب قبلہ ہو ہی گئے IAS PCS، مگر انٹرویو جاتے 4-6 مہینے میں جب انٹرویو ہوتا ہے تو چھٹ جاتے ہیں، پھر جتنا جوش تھا وہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان دوستوں، تو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ زندگی صرف آپ کی محنتوں سے کامیاب نہیں ہوگی، آپ کے والدین کی دعاؤں سے بھی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ بزرگ جس کو آپ یقین جانیے، یہ بزرگ جس کو دعائیں دے دیں گے، یہ بزرگ جس نوجوان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے، صرف محنت کرنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، قسم خدا کی آپ یقین جانیے اگر محنت کرنے سے کوئی IAS ہوتا منظر بھائی تو بیل سے بڑا IAS کوئی نہیں ہوتا، بیل سے بڑا IAS کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ مگر آپ کہیے گا مولانا یہ تو آپ عجیب سی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں کوئی عجیب سی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اپنے والدین کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا وہ ابا حضور کا انتقال 2014 میں ہو گیا، اب تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اب کس سے کیا کہیں؟ یہی تو ہم نے غلط کیا نا۔ آج ہمارے چہروں کے اوپر جو منوسیت طاری ہے وہ اسی لیے کہ ہم نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا مطلب صرف زندگی میں نہیں کہ ابا بامبے میں رہنے لگے تو ہم آ کے چھوڑ کے کنیا بہاؤالدین پور میں رہنے لگے،
اس کا مطلب نہیں ہے ابا حضور یا اماں جان کا انتقال اگر 2014 میں ہوا تھا، اس کے بعد آپ اپنے اماں کے قبر کے اوپر کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ آپ اپنے والدین کے قبر مبارک کے اوپر کتنی بار گئے؟ میرے عزیزوں، جس طریقے سے ہمارے والدین ہمارے لیے زندگی میں دعائیں کرتے ہیں، اگر ہم صحیح ہیں تو مرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے دعائیں والدین کرتے ہیں، اسی طریقے سے۔ مگر کبھی ہمیں خیال آیا ہے؟ نہیں آیا صاحب۔ کبھی پہنچ جاتے ہیں 15 شعبان کو، جب پورے گاؤں والے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی سال میں 1-2 مرتبہ آ گئے تو چلے گئے قبرستان۔ کبھی یاد کرتے ہیں ہم؟ ہمارے پاس لفاظیاں بہت ہیں، ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو صرف کہتے ہیں اور ہم خود وہ چیز نہیں کر پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں اپنے پوتے کو اپنے ساتھ اپنے ابا کے قبر کے اوپر لے جاؤں گا تو وہ یاد رکھے گا نا، یہ بیٹا اگر جو ہے میرے والدین کی قبر کے اوپر جائے گا تو کل جب میں مروں گا تو یہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے گا۔ ہم نے سسٹم بنائی ہی نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے کرے۔ نہیں، ہم نے اپنے والدین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم اپنے والدین کے قبور کے اوپر کتنا جاتے ہیں؟ جب بھی زندگی میں، پوری توجہ سنیں، آخری جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، جب بھی آپ زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہو تو پھر آپ یقین جانیے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چچا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے والدین کی قبر کے اوپر چلے جائیے اور بیٹھ جائیے اور اسی طریقے سے بات کریے کہ جیسے آپ زندگی میں بات کرتے تھے۔ اماں آپ میرے لیے دعا نہیں کر رہی ہیں، اماں میں بہت پریشان ہوں، اماں میں کاروبار میں آج کل فیل ہو جا رہا ہوں، اماں میرے بچے غلط راستے کے اوپر چلے گئے ہیں۔ اماں کبھی بات کیا ہے ہم نے؟ کبھی نہیں کیا ہے، آپ یقین جانیے۔ تو جب نہیں کیا ہے تو ہم اپنے اعمال کا بھگتان خود کریں گے نا، جیسے ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھلا دیا ہے تو پھر آپ اس چیز کو باندھ لیجیے 110% کہ ہمارے بچے بھی مرنے کے بعد ہمیں بھلا دیں گے۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ خوب ڈیڈی ڈیڈی ہو رہا ہو، ابھی ہو سکتا ہے کہ خوب پاپا پاپا ہو رہا ہو، ابھی ہو سکتا ہے کہ خوب ماما ماما ہو رہا ہو، سینے سے لگائے جا رہے ہوں، پیشانی چومی جا رہی ہو، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ ہمارا بیٹا تو بہت فرما بردار ہے، یہ باہر جاتا ہے تو ہاتھوں کو چوم کے جاتا ہے، باہر سے آتا ہے تو ہاتھوں کو چومتا ہے۔ کیا کہنا، ہمارے بچے سے اچھے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی آنکھ بند ہوگی وہ بچہ پھر آپ کی قبر کے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ وہ نہیں کیا ہے جو آپ اس سے توقع رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، گفتگو تمام کر دی گئی۔ باپ اور بیٹے کا کمیونیکیشن، اللہ اکبر، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، امام حسین نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کچھ بھی ہو جائیں، علی اکبر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جائیں دیکھیں، کربلا پڑھیں، کربلا سے پہلے کی زندگی کو آپ پڑھیں، باپ اور بیٹے کی۔ امام حسین ہر مقام کے اوپر اپنے بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے لال اکبر، تمہیں کیا لگتا ہے؟ بابا آپ جو کہیے۔ دیکھیے، باپ کا کردار بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے ہمیں رہنا ہے۔ میرے لال اکبر، ماحول دیکھ رہے ہو بیٹا؟ کہا بابا دیکھ رہا ہوں۔ بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو پھر کیا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے۔ اللہ اکبر۔ 6 محرم جناب علی اکبر علیہ السلام کو خطبہ ذاکرین علماء پڑھتے ہیں۔ 1-2 فقرے آپ مجھ سے سن لیں اور آپ کی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ کون علی اکبر؟ روایتوں نے کہا کہ وہ علی اکبر کہ جب امام حسین اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے میرے لال علی اکبر۔ جناب علی اکبر آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے،
اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد فرحت محسوس کرتے تھے۔ بالکل ہو بہو میرے نانا کی تصویر ہے۔ اللہ اللہ! اب آپ ذرا سا سوچئے کہ جس لال کو امام حسین اپنے نانا کی تصویر سمجھ رہے تھے، وہی نانا کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میرے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین بادشاہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! کڑی الجوان 18 برس کا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، حسین سے رہا نہیں جاتا ہے، کلیجہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں میرے لال علی اکبر، میں نے تمہیں نہیں پالا ہے، تمہیں تو زینب نے پالا ہے، جاؤ زینب سے اجازت لے کے آؤ۔ وہاں سے سر جھکاتے ہیں، خیمے کے اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد جناب زینب کے پیر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اب بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اماں آپ نے مجھے پالا ہے؟ کہا ہاں میرے لال میں نے تمہیں پالا ہے۔ اماں میں مرنا چاہتا ہوں، میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میرا بابا نرگے آدھا میں گھرا ہوا ہے، میں اپنے بابا کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ! ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا ہے جناب زینب اولیاء مقام نے، کہا میرے لال کیا 18 برس اتنی مشقتوں سے اسی لیے پالا تھا کہ تمہیں مرنے کے لیے بھیج دوں۔ اللہ اللہ! جناب علی اکبر علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا، کیا کہتے ہیں سنیے گا، قیامت کا جملہ ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا اے میری مادر گرامی، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا لال بچ جائے، میرا بابا شہید کر دیا جائے، آپ کا اکبر بچ جائے، زہرا کا حسین شہید کر دیا جائے؟ جناب زینب نے جو صحیح اتنا سنا اور اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اے میرے لال اکبر کیا کہا تم نے؟ تم بچ جاؤ، حسین شہید کر دیا جائے؟ میرے لال جاؤ، خدا حافظ، تمہارے جیسے 1000 اکبر میں اپنے حسین پر قربان کر دوں گی، تمہارے جیسے 1000 اکبر میں اپنے حسین پر قربان کر دوں گی۔ اللہ اللہ! علی اکبر کو بڑی مشقتوں کے ساتھ اجازت ملتی ہے، میدان کارزار میں آتے ہیں۔ مکمل مصائب آپ کے سامنے نہیں عرض کرتا میرے عزیزوں، ایک مرتبہ میدان کارزار میں آتے ہیں، روایتوں نے کہا کہ بڑی گھمسان کی جنگ کیا ہے، کبھی میسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی میمنے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں در آتے ہیں۔ ایک مرتبہ فوج اشکیا جب بھاگنا شروع کرتی ہے اور ادھر کی فوجیں ادھر ہونے لگتی ہیں، ایک مرتبہ مل کے ان لوگوں نے کہا کہ اسے ایسے نہیں شہید کیا جا سکتا ہے، یہ علی کا خون ہے، علی کا۔ اللہ اکبر! سب ایک ساتھ مل کے حملہ کرو۔ اب جب سب نے ایک ساتھ مل کے حملہ کیا ہے تو آپ انصاف کریے، وہ پانی پیے ہوئے لوگ، وہ کھانا کھائے ہوئے لوگ، یہاں 3 دن سے ایک قطرے آب نہیں ملا ہے، کہاں تک لڑتے؟ ایک مرتبہ زمین کربلا کے اوپر آ گئے، آنے کے آباد آواز دیا علیک منی السلام، اے میرے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہیں سے سلام آخر قبول کریے۔ مجھے معلوم ہے آپ صبح عاشور سے لے کر ابھی تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اے میرے بابا آپ ضعیف ہیں، آپ 57 برس کے ضعیف ہیں، آپ 18 برس کا جوان کا لاشا نہیں اٹھا پائیے گا، بابا آنے کی زحمت نہ کریے گا۔ اکبر نے اپنا کام کر دیا، مگر اللہ اکبر! باپ تھے، باپ کا کلیجہ برداشت نہیں کر سکا کہ بیٹا بلائے اور باپ نہ جائے۔ روایتوں نے کہا کہ پدر بلاش پسر زانو بزانو رسید، حسین اکبر کے پاس چل کر نہیں پہنچے ہیں بلکہ کونیوں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جوان لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ میرے لال اکبر کیا ہوا؟ یہ ایک ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اے بابا نیزے کی یعنی سینے کے اندر ٹوٹ گئی ہے۔ میرے لال اکبر بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہارا باپ آ گیا ہے، میں ابھی تمہارے نیزے کی یعنی سینے سے نکال وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہماری عبادت کو قبول فرما،
میرے اللہ ان ایام کے صدقے میں، ان ذکر کے صدقے میں، ان مجالسوں کے صدقے میں ہمارے گناہان صغیر و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان صغیر و کبیرہ کی بخشش فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی تمام تر نیک خواہشات کو مکمل فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما، جو مقروض حال ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے جو نوجوان بے روزگار ہیں میرے مالک ان ذکر کے صدقے میں انہیں جاب سے لگا دے۔ میرے اللہ جو جاب سے لگے ہوئے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ میرے مالک تیرے عظیم بارگاہ میں عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کا صحب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔